نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس کا انکار آج تک نہ کسی نے کیا ہے اور نہ اس کے بعد کوئی کر سکے گا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا تعلق مشاہدے سے ہے۔ ہم اپنی زندگی کے اندر کئی لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار کے آتے ہیں۔ جب کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے ورثاء کے ذمے اس کے کچھ حقوق ہوتے ہیں کہ جن کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم دینی علوم کو اور احکامات کو سیکھیں اور ان پر عمل کریں۔ اسلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ جہاں اس نے زندہ لوگوں کے حقوق مقرر کیے ہیں، وہیں پہ فوت ہو جانے والے لوگوں کے بھی حقوق مقرر کیے ہیں۔ فوت ہونے والے لوگوں کا جو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آ جائے تو اس کے پاس بیٹھ کر لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے، تاکہ یہ لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے یہ بھی اس کی زبان پر جاری ہو جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے مردوں پر سورہ یاسین پڑھا کرو۔ اس سے علماء نے دو مسائل اخذ کیے ہیں کہ جب کوئی انسان فوت ہو جائے تو اس پر بھی سورہ یاسین پڑھنی چاہیے، اور اگر کسی کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے تو اس کے پاس بیٹھ کر بھی سورہ یاسین پڑھنی چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کی سختی برحق ہے، اور پھر اگر کسی انسان کی جان نکل جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ اس کا تعلق صرف کسی کی وفات سے نہیں ہے، بلکہ جب بھی کوئی نقصان ہو تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتے کسی انسان کی جان نکال کر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ علم رکھنے کے باوجود ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کے بیٹی کی جان نکال لی ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ، ہم نے آپ کے حکم سے جان نکال لی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ اس پر میرے بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے آپ کی تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس بندے سے راضی ہو گیا اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا لوں۔ جب روح نکل جائے تو میت کے جو اعضاء ہیں ان کو سیدھا کر دینا چاہیے، اور اس کے بعد میت کو غسل دینا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے پیاروں کو، اپنے والدین کو، اپنے بھائیوں کو خود غسل دیا جائے۔ پھر اس کے بعد کفن دینے کے بعد جنازے کی تیاری کی جائے، اور جنازہ پڑھنے میں بھی جلدی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنازے کو لے کر جلدی کرو، اگر وہ نیک ہے تو تم اسے خیر کی طرف لے کر جا رہے ہو، اور اگر خدا نخواستہ معاملہ برا ہے تو تم اپنے کندھوں سے یہ بوجھ اتار رہے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کی اور کفن دفن میں شریک رہا تو اس کے لیے احد پہاڑ کے برابر ثواب ہے۔ میت کا اگلا حق یہ ہے کہ اس کا ذکر خیر کے ساتھ کیا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کی جنازے میں 100 افراد شریک تھے اور وہ اس کا ذکر خیر کے ساتھ کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے بارے میں جو یہ بندے گمان کر رہے ہیں، میں بھی اپنے بندے کے بارے میں ویسے ہی گمان رکھوں گا۔ تو جو شخص فوت ہو جائے اس کا ذکر ہمیشہ اچھے الفاظ میں کیا جائے۔ انسان اپنے پیاروں کے لیے دعائے مغفرت بھی کرے اور ان کی طرف سے نیک اعمال بھی کرے جس کا ثواب ان کو پہنچایا جاتا ہے۔ میت کے حقوق ادا کرنا ضروری ہیں۔ آج دینی علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میت کے حقوق کیا ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو والدین اپنی اولاد کے لیے خون پسینہ ایک کر دیتے ہیں، وہ اولاد نہیں جانتی کہ جب ان کے والدین فوت ہو جائیں اور اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ان کے ذمے کیا حقوق ہیں اور ان کے لیے کس طرح سے صدقہ جاریہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔